ہم مقدسہ مریم کی تعظیم تو کرتے ہیں، لیکن ہم نے آج تک مقدسہ مریم کی زندگی میں سے کون کون سا سبق حاصل کیا ہے، اس کی کون کون سی اچھی عادتوں میں سے عادتیں اپنائی ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ بڑی حیرت انگیز خاتون ہے، اتنے دکھوں کے بعد کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 2 باب اور 2 باب کی 14ویں آیت سے 20ویں آیات تک۔ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت لحم تک چلیں، اور یہ جو باتیں ہوئی ہیں اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں۔ پس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچہ کو چرنی میں پڑا پایا، اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی۔ اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہیں تعجب کیا، مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی۔ اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خداوند کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے۔ آیت نمبر 19۔ مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی۔ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مقدسہ مریم جو تھی وہ ایک گہرا سوچنے والی خاتون تھی۔ جتنی باتیں اس نے چرواہوں سے سنی، مجوسیوں سے سنی، بزرگ شمعون سے سنی، فرشتے کی باتیں سنی، کلام میں لکھا ہے وہ اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی۔ عبادت کرنے والے، دعا کرنے والے، گیت گانے والے، یعنی ہم سب لوگ، ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں گہرا سوچنے کی عادت ڈالنے کی ضرورت ہے، کہ ہماری سوچ جو ہے وہ گہرا سوچے، ہمارا دماغ جو ہے وہ گہرے طور پر خدا کے کلام کو سوچے، صرف سطحی طور پر اوپر نہ رہے، بلکہ وہ گہرا سوچے۔ گہرا سوچو، گہرا جال ڈالو، گہرے جاؤ۔ کیا وجہ تھی کہ مقدسہ مریم جو ہے کہ مقدسہ مریم نے یسوع کو قبول کر لیا؟ حالانکہ قبول کرنا بڑا مشکل کام تھا، بغیر شوہر کے، خدا تعالیٰ کی قدرت سے۔ سماج کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے؟ اس نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ فرشتے سے کہا جیسے خداوند کی مرضی ہے، تیری بندی حاضر ہے۔ خداوند کی بندی حاضر ہے۔ غربت کی انتہا تھی، کوئی وسائل نہیں لکھے، کوئی سہولیات نہیں لکھی یسوع مسیح کی پیدائش پر، لکھے سرائے میں ان کے لیے جگہ ہی نہیں تھی۔ جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے تو یسوع مسیح کو چرنی میں رکھا گیا، جانوروں کے استبل میں پیدا ہوئے۔ ایک عورت جو اپنے بچے کو جنم دیتی ہے جانوروں کے استبل میں، اس کے بچے کو چرنی میں رکھا جاتا ہے۔ چرنی گندی جگہ ہوتی ہے، جانور منہ ڈالتے ہیں، ان کے ناک بہتے ہیں، وہاں جانور منہ ڈال کے کھاتے ہیں، اور اس کے بچے کو چرنی میں رکھا گیا۔ غربت کی انتہا ہے، سرائے میں جگہ نہیں ہے، بچے کو چرنی میں رکھا گیا، بچہ پیدا ہوا، بچے کے کپڑوں کا ذکر نہیں، ایک کپڑے میں لپیٹا گیا، کوئی سہولیات کا ذکر نہیں۔ کوئی عام عورت ہوتی تو اپنے شوہر سے لڑتی کہ یہ کس طرح کیا، تو میرا شوہر ہے، کیا تیرا انتظام ہے، یہ مثال میں دے رہا ہوں، تجھے پتا تھا۔ اس نے کوئی شکایت نہیں کی، اس نے کوئی شکوہ نہیں کیا، اس کا رویہ خراب نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گہرا سوچنے والی خاتون تھی، وہ گہرا سوچتی تھی۔ جو لوگ گہرا سوچتے ہیں، خدا کے کلام کو گہرے طور پر سوچتے ہیں، وہ مضبوط ہو جاتے، وہ پھر جلدی ڈاواں ڈول نہیں ہوتے۔ وہ گہرا سوچنے والی خاتون تھی۔ گہرا سوچو، گہرا جال ڈالو۔ ہمارا جو ذہن ہے، اگر ہم، مثال میں دیتا ہوں، اس کو مثبت پہلو میں لگائیں
اور سوچیں. یہ ذہن بہت کچھ کر سکتا ہے. آپ یہ دیکھیں موبائل فون ہے بغیر تار کے پوری دنیا میں بات کراتا ہے, کسی سوچ کا نتیجہ ہے. آپ بحری جہاز کو دیکھیں, کسی سوچ کا نتیجہ ہے. آپ سمرین کو دیکھیں, میں نے سمرین کے اندر جا کے دیکھا ہے, اندر اتر کے دیکھا ہے سمرین میں. سمرین کے اندر میرے والد صاحب جو تھے, جب وہ ریٹائر ہونے سے پہلے 5 ممالک کے وہ کروز سے واپس آئے تو بتا رہے تھے کہ 131 لوگ سمرین کے اندر تھے. اور سمرین جو ہے 6 مہینے پانی کے اندر رہتی ہے اور پانی کی گہرائیوں میں چلتی ہے, اوپر نہیں چلتی. آپ اندازہ لگا لیں, آپ کی جتنی بڑی گلی ہے نا, اتنی بڑی سے بڑی سمرین ہوگی. اور کوئی شیشہ نہیں ہوتا, بالکل بند, بالکل ایسے بند ہوتی. دروازہ بند کر دیں آپ, صرف کمپیوٹر سسٹم ہوتا ہے, کمپیوٹر باہر کیمرے لگے ہوتے ہیں, کمپیوٹر سسٹم ہوتا ہے, بس کیمرے لگے ہوتے ہیں باہر. اور وہ جو ہیں اس کے مانیٹر سے چلتے ہیں. سمندر کی گہرائیوں میں جا کے سمرین چلتی ہے, کئی مہینے پانی میں رہتی ہے. کیا بات ہے, یہ کسی انسان کی سوچ کا رزلٹ ہے. ہوائی جہاز چلتے ہیں, کسی کی سوچ کا نتیجہ ہے. موبائل ہے, کسی کی سوچ کا رزلٹ ہے. لیکن جب خدا انسان کو الہی حکمت دیتا ہے, یعقوب کے خط میں لکھا ہے حکمت 2 قسم کی ہے, ایک حکمت آسمانی ہے اور ایک حکمت شیطانی ہے. جب خدا انسان کو الہی حکمت دیتا ہے تو پھر وہ سوچ بڑے عجیب کام کرتی ہے. مقدسہ مریم, ان کے اندر الہی حکمت تھی, گہرا سوچنے والی خاتون تھی. زبور پہلے میں لکھا ہے مبارک ہے وہ شخص جو دن اور رات خداوند کی شریعت کے اوپر دھیان و گیان کرتا ہے, سوچتا ہے. اور وہ کیا ہوگا, وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے اور اپنے وقت پر پھلتا ہے اور اس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا, اور جو کچھ وہ کرے وہ بارور ہوگا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. مبارک وہ لوگ ہیں جو کلام کو سوچتے ہیں. نادان تلاش کرتا ہے مال کی اور دنا تلاش کرتا ہے کمال کی. دنا بندہ کہتا ہے کچھ کمال ہونا چاہیے. گہرا سوچنے والے, بعض اوقات میں اپنے بستر پہ لیٹا ہوتا ہوں, میری فیملی کو پتا یہ سو رہے ہیں, میں سو نہیں رہا ہوتا, کسی سوچ میں ڈوبا ہوا ہوتا ہوں, کسی سوچ میں بڑا گہرا گیا ہوتا ہوں, اور لیٹے لیٹے پیغام تیار کر لیتا ہوں. پین کاپی بعض اوقات پکڑتا ہوں, لیٹے لیٹے پیغام تیار کر لیتا ہوں. سیمیناروں کے پیغام تیار کر لیتا ہوں, کنونشنوں کے پیغام تیار کر لیتا ہوں, لیٹے لیٹے ہی آؤٹ لائن تیار کر لیتا ہوں سوچ کے ساتھ ہی. اب یہ دیکھیں مقدسہ مریم کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ فرشتوں کی باتوں کو, مجوسیوں کی باتوں کو, چرواہوں کی باتوں کو وہ اپنے دل میں رکھ کر سوچتی رہی. ذرا 19 دوبارہ پڑھیں. خدا نے انسان کو 2 کان دیے ہیں اور ایک منہ دیا ہے. کیوں؟ تاکہ یہ زیادہ سنے اور کم بولے. لیکن افسوس ہے انسان سارا دن بولتا رہتا, سنتا کم ہے. دوجے دن ہی سنے گا بندہ, بول دے رہن گے لوگ کی بولن گے. تو جب ہم خاموش ہوتے ہیں تو ہمارا ذہن سوچتا ہے. جب ہم سنتے ہیں اور غور کرتے ہیں بہت ساری حکمت کی باتیں اندر آ جاتی ہیں. پڑھیں بیٹے پڑھیں. مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی. 20 آیت پڑھ لو. اور چرواہے جیسا اس سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے. بڑی بات ہے کہ مقدسہ مریم جو ہے وہ ان کی باتوں کو غور کر رہی ہے. کن کی باتوں کو؟ چرواہوں کی باتوں کو, مجوسیوں کی باتوں کو. چرواہے کہاں, مجوسی کہاں, مقدسہ مریم کہاں. اتنی معزز اور اتنی معتبر خاتون, اور باتوں کن کی باتوں میں غور کر رہی ہے. مقدسہ مریم جو ہے کیسی معزز خاتون ہے جس کا چناؤ باغ عدن میں ہوا, اور وہ روح القدس سے معمور خاتون ہے. خداوند یسوع مسیح کو پیدا کرنے کے لیے اس کو روح سے معمور کیا گیا ہے, اور روح سے معمور خاتون ہے. وہ خاتون ہے جس کو جبرائیل فرشتے نے سلام کیا ہے. دوبارہ پڑھیں, ایک بار پھر پڑھیں اس آیت کو. مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی. جتنا ہم کلام کو سوچیں گے, جتنا کلام کو گہرا سوچیں گے, ہماری زندگی میں اتنی ہماری زندگی بابرکت بنے گی, ہماری زندگی اتنی زیادہ باعث برکت ہوگی. میں نے انکل عبداللہ کے ساتھ
کافی سال پنجاب جانے کا اتفاق ہوا. 14 سال تو میں لگاتار خود گیا ہوں. تو میں نے انکل عبداللہ کو دیکھا ہے, بڑے بڑے لمبے سفر ہیں, وہ کسی گہری سوچ میں ہیں, کسی علاقے کے لیے جانا ہے ان کے لیے دعائیہ حالت میں. انکل سے آپ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کر سکتے, کوئی ایسی فضول بات نہیں کر سکتے. ساتھ رہنے والے بندے کو بڑا محتاط ہونا پڑتا ہے, وہ بالکل بات نہیں کرتے. وہ کلام پہ سوچ لگی ہوئی ہے, علاقے پر سوچ لگی ہوئی ہے کہ اس علاقے میں جانا ہے, ادھر جو ہے وہ کلام سنانا ہے, ادھر دعا کرنی ہے. اور اکثر تو وہ ساتھ والے بندے کو بولتے ہیں بھائی خاموش رہنا تم نے. اتنی معزز خاتون ہے. باغ عدن میں اس کا چناؤ ہوا ہے 1, جبرائیل فرشتے نے اس کو سلام کیا 2, روح القدس سے معمور خاتون ہے 3, بزرگ شمعون نے اس کے حق میں کہا تیری جان جو ہے وہ چھدے گی تلوار کی طرح, تلوار سے چھد جائے گی, یعنی تجھے بڑا دکھ اٹھانا پڑے گا. تو اپنے بیٹے کی قربانی دیکھے گی, اپنے بیٹے کو مصلوب ہوتے دیکھے گی. بڑے بڑے رتبے ہیں, اور وہ سوچ رہی کن باتوں کو, مجوسیوں اور چرواہوں کی باتوں کو. کرسمس بڑے آتے ہیں جاتے ہیں, لیکن ہم کچھ نیا کرنے کی کوشش کریں, ہم کوئی نئی عادت اپنائیں. جتنا زیادہ گہرا سوچیں گے نکالیں. جی یشوع پہلا باب 8 اور 9 آیات. شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے, بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو, تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے, کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا. کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ, خوف نہ کھا, بے دل نہ ہو, کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا. کیا بات ہے. یشوع کو 31 بادشاہوں پر غالب آنا تھا, اور یشوع پریشان ہو گیا میں کیسے غالب آؤں گا. یہ لوگ موسیٰ کے آگے برگشتہ تھے, انہوں نے خدا بادل کا ستون بنا, خدا آگ کا ستون بنا, موسیٰ ساتھ تھا, ہارون ساتھ تھا, انہوں نے چٹانوں سے پانی پیا, انہوں نے چٹانوں سے شہد چوسا, انہوں نے خدا کی قدرت دیکھی, بیابان میں من کھایا, بٹیریں کھائیں. یہ تو پھر بھی خدا کے تابع نہیں ہوئے, میرے تابع کیسے ہوں گے؟ میں ان کو ملک کنعان میں کیسے لے کر جاؤں گا؟ یشوع بے دل ہو گیا. خدا نے کہا نہیں. آگے 31 بادشاہ تھے یشوع کے آگے, 31 بادشاہوں سے جنگ لڑنی تھی اس نے. خدا نے کہا نہیں, تجھے گر میں بتا دیتا ہوں, یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے, بس تو تیرا دن اور رات اس پر دھیان ہو, اور پھر تجھے خوب کامیابی نصیب ہوگی. اور ایسے ہی ہوا. جہاں پھر یشوع گیا ہے وہ بھی داخل ہی نہیں ہوتا تھا ملک میں, دوسری جگہ پہ تو خوف پہلے چھا جاتا تھا. تو یشوع نے 31 بادشاہوں کی جو جنگیں تھیں وہ کلام کو سوچنے سے, کلام پر دھیان کرنے سے لڑی ہیں. زندگی ایک مشکل ترین چیز ہے, اس میں کوئی شک نہیں. زندگی کی جنگیں صرف کلام کو گہرا سوچنے سے فتح ہوتی ہیں. مقدسہ مریم سے, یشوع سے, پہلے زبور سے ہم یہ اپنے اندر عادت اپنائیں کہ ہم کلام کو گہرا سوچیں. دنیا کی باتیں 5% اور کلام کی باتیں 95%. ہمارے اندر دنیا کی باتیں 95% ہوتی ہیں بعض کا, اور کلام کی باتیں 5%. اینڈ دیٹس رانگ, اور یہ غلط ہے. آئیں دعا کریں.